سورت کا نام سورۃ النساء، آیت نمبر 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا، تم ہو جاؤ، قوامین، قائم کرنے والے، بالقسط، انصاف کو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے بھی خلاف ہو، او الوالدین، یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین، اور قرابت والوں کے خلاف ہو، ان یکن غنیا، اگر وہ غنی ہیں، او فقیرا، یا فقیر ہیں، فاللہ اولی بہما، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے ان دونوں کے مقابلے میں۔ فلا تتبعوا الہوی، خواہشات کی اتباع نہ کرو، ان تعدلوا، عدل کو قائم کرنے کے لیے، وان تلووا، اور اگر تم زبان کو مروڑو گے، او تعرضوا، یا سرے سے ہی اعراض کرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ رب العزت جو تم عمل کرتے ہو اس سے پورے پورے واقف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے کی تلقین کی ہے اور سچی گواہی دینے کی ترغیب جو ہے دی ہے، اور جو چیزیں عدل کو قائم کرنے کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے فصیح اور بلیغ انداز کے ساتھ بیان کیا ہے اس آیت مقدسہ کے اندر۔ چنانچہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، انصاف کو قائم کرو۔ قسط یہ عدل کو کہتے ہیں، انصاف کو کہتے ہیں۔ اور آپ لفظوں کی طرف کبھی توجہ کریں نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی ایمان والوں کو خطاب ہے۔ اس سے ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ عدل و انصاف قائم کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حاکم طبقے کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ حکماء نے تو عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، وقت کے بادشاہ اور وزیر اعظم کی یہ ڈیوٹی ہے، یا قاضی کی ڈیوٹی ہے، یا جج کی ڈیوٹی ہے۔ یہی سے ہم غلطی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ معاشرے کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہے، ہاں وہ بڑے منصب کے اوپر قائم ہو، ہاں وہ کسی منصب کے اوپر قائم ہو، چھوٹے سے چھوٹے منصب پہ قائم ہو یا کسی بھی منصب کے اوپر قائم نہ ہو، ہر معاشرے کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی ذلت ہی یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام حاکم کا ہے، یہ کام جو سربراہان مملکت کا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ کام جو جج اور قاضی کا ہے۔ نہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہر مومن کو خطاب ہے کہ تم نے عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہے۔ اور کبھی آپ دیکھیں نا، اگر ایک خاوند ہے تو اس کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ عدل اور انصاف والا معاملہ کرے۔ اگر باپ ہے تو اس کو حکم ہے کہ وہ اپنے اولاد کے ساتھ مساوات کا برتاؤ جو ہے کرے، سب کے ساتھ برابری والا سلوک جو ہے کرے۔ اگر کوئی مالک ہے اور اس کے ماتحت نوکر چاکر ہیں تو اس مالک کو چاہیے کہ اپنے تمام نوکروں سے برابر جو ہے مساوات والا معاملہ کرے۔ اگر چار دیواری کے اندر کوئی سربراہ ہے تو اس کو چاہیے کہ چار دیواری کے اندر تمام افراد کے ساتھ مساوات والا معاملہ کرے۔ اگر کوئی شہر کا ناظم ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل اور انصاف والا معاملہ کرے۔ اگر کوئی صوبے کا نگران ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل اور انصاف والا معاملہ کرے۔ جتنا بھی کوئی اونچے منصب کے اوپر ہے، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عدل اور انصاف والا معاملہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہباں ہے، محافظ ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھو۔ اور فرمایا
بل فالامام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعیته، امام، امیر، حاکم یہ لوگوں کے اوپر نگہباں ہے، کل قیامت کے دن اس سے بھی جو پوچھ ہوگی کہ اس نے رعایا کے ساتھ عدل اور انصاف والا معاملہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اور فرمایا والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجها وولده وہی مسؤول عنہم، ایک عورت اپنے خامند کے گھر کے اندر اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے، محافظہ ہے، کل قیامت کے دن اس سے بھی جو پوچھ ہوگی کہ اس نے اس کی حفاظت کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، آپ نے فرمایا ایک آقا ہے، اس کا جو غلام ہے وہ بھی اپنی آقا کے مال کے اوپر نگران اور محافظ ہے، کل قیامت کے دن اس غلام سے بھی پوچھو کہ اس نے جو اپنے آقا کے مال کے اندر زیادتی تو نہیں کی، ظلم تو نہیں کیا، ناانصافی تو نہیں کی ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی جو ہے نگہباں ہے، محافظ ہے، نگران ہے، ہر ایک سے جو ہے وہ پوچھ ہو۔ تو یہ نہ سمجھا کریں کہ عدل اور انصاف کو قائم کرنا یہ صرف حکماء کا کام ہے، یہ صرف وزیر اعظم اور صدر کا کام ہے، یہ جج کا کام ہے، نہ، اللہ نے ہر مومن کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کو قائم کرو، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اور آپ قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کریں تو نبیوں کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ نبیوں کے بھیجنے کے مقاصد بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر امن کو، عدل کو، انصاف کو قائم کرنے والے بن۔ سورہ حدید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، ہم نے رسولوں کو بھیجا اور روشن دلائل کے ساتھ بھیجا اور کتابیں دے کے بھیجا اور میزان، ترازو دے کے جو ہے نا وہ بھیجا، ترکڑی دے کے بھیجا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کتاب اور میزان یہ ایک ہی چیز ہے۔ عدل کیسے قائم ہوگا؟ اللہ نے یہ ترازو دوبارہ بھیج دیا ہمارے پاس کتاب کی صورت کے اندر، یہ کتاب ہی میزان ہے، یہ اللہ کی کتاب ہی ترازو ہے۔ اللہ نے اس کے اندر ایسے ایسے خوبصورت قوانین جو ہے نا وہ بیان کیے، جن قوانین کے اوپر چل کے معاشرے کے اندر عدل ہی عدل، انصاف ہی انصاف جو ہے نا انصاف کا بول بالا ہو، یہی ترازو ہے۔ ترازو کا کیا کام ہوتا ہے کہ ایک پلڑے کے اندر اشیاء کو رکھا جاتا ہے، دوسری پلڑے کے اندر بات کو رکھا جاتا ہے اور انصاف کیا جاتا ہے، انصاف کے ساتھ تولا جاتا ہے۔ انصاف کو قائم کرنا چاہتے ہو، اللہ نے یہ ترازو تمہیں دے دیا قرآن کی صورت کے اندر، تو یہ قرآن اللہ نے میزان بنا کے جو ہے نا نازل کیا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا یہ میزان کیسی ہے کہ اس کے اندر قوانین ہے، اس کے اوپر عمل کرو، تمہارے معاشرے کے اندر امن ہوگا۔ اب کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو وعظ و نصیحت کی زبان نہیں سمجھتے، کچھ افراد ایسے صرف پھرے ہوتے ہیں جو پیار کی زبان نہیں سمجھتے، ان کے لیے ڈنڈا بھی نازل کیا جائے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اگر کوئی انسان وعظ و نصیحت اور قرآنی احکام اور قوانین کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور عدل اور انصاف کی طرف نہیں آتا، تو اللہ نے پھر آسمان سے لوہے کو بھی اتارا ہے۔ فیہ بأس شدید، اس کے اندر جو ہے جنگ ہے جی، اس کے اندر جو ہے قوت ہے جی، اس کے اندر سخت طاقت ہے جی، پھر اس لوہے کا استعمال اس کے خلاف جو ہے وہ کیا جائے گا اور اس کو مجبور کیا جائے گا عدل اور انصاف کے اوپر لانے کے۔ لوہے کی سلاخوں کے پیچھے اس کو قید کیا جائے گا، لوہے کی زنجیروں کے اندر اس کو جکڑا جائے گا، لوہے سے بنے ہوئے جو اوزار ہیں، جو تلوار ہے وغیرہ وغیرہ، جو ہتھیار ہیں، ان کا استعمال کر کے جبراً زبردستی اس کو عدل اور انصاف کی طرف لایا جائے گا۔ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد اور لوہے کو اتارنے کا مقصد کیا ہے جی؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ معاشرے کے اندر انصاف قائم ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو اللہ رب العزت نے نسل انسانیت کے اندر جو انبیاء کو بھیجا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ معاشرے کے اندر امن ہو،
شریعت ہمارے معاشرے کے اندر امن دیکھنا چاہتی ہے، شریعت ہمارے معاشرے کے اندر بے چینی کو ختم کرنا چاہتی ہے، شریعت ہماری زندگی کے اندر سکون جو ہے نا وہ لانا چاہتی ہے۔ وہ سکون کیسے آئے گا، وہ امن کیسے آئے گا، وہ چین کیسے آئے گا، اور بے چینی کی کیفیت کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ یہ میزان تمہارے پاس موجود ہے، اللہ کی کتاب، اس کے اوپر جو ہے نا عمل کرو۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کو قائم کرنے والے ہو بن جاؤ، بالقسط، کاف کے کسرے کے ساتھ، عدل و انصاف کو قائم کرنا۔ اور عدل و انصاف کی حقیقت کیا ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے، جس کا جو حق بنتا ہے نا اس کو اس کا حق دے دیا جائے، ظلم ختم ہو جائے، ناانصافی ختم ہو جائے، معاشرے کے اندر عدل قائم ہو جائے۔ جس انسان کا، جس ہستی کا جو حق بنتا ہے، اب اللہ کا جو حق بنتا ہے وہ اللہ کو دیا جائے۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ ہم اپنی تمام قسم کی عبادات اس کے ساتھ خاص رکھیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے حقوق ہم پورے کریں کہ اپنی تمام عبادات کو اس کے ساتھ خاص کریں، اور اس کی عبادت کے اندر اور اس کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک نہ کریں۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، تو اللہ کے ساتھ عدل والا ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی جمیع عبادات کو اللہ کے ساتھ خاص کریں۔ رسول اللہ کے ساتھ عدل والا معاملہ کیا ہے جی؟ کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرے، اور جو ہے نا آپ کو خاتم النبی تسلیم کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی آپ کی سنت کے مطابق جو ہے نا، یہ رسول کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، آنکھیں بند کر کے نبی کے نقش قدم کے اوپر چلنے والے بن۔ والدین کا جو حق ہے وہ اس کو دیں، قرابت والوں کو جو کا جو حق ہے وہ ان کو جو ادا کریں، پڑوسیوں کا جو حق ہے وہ ان کو، جس کسی کا جو حق ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق جو ہے نا ادا کریں گے، عدل ہی عدل ہوگا، معاشرے کے اندر امن ہی امن ہوگا، انصاف ہی انصاف ہوگا۔ یہ ہے قسط، کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کا ساتھ بھی نہ دیا جائے۔ یہ ہے قسط۔ انصاف کیسے قائم ہوگا؟ کہ خود بھی ظلم نہ کرو اور ظالموں کا ساتھ بھی نہ دو، بلکہ ظلم کو ختم کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کرو۔ معاشرے کے اندر ظلم کو کیسے جو ہے ختم کیا جا سکتا؟ کیا شریعت ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ اگر تم معاشرے کے اندر کوئی برائی دیکھو، برا کام دیکھو، ظلم دیکھو، زیادتی دیکھو، ناانصافی دیکھو، اس کو مٹانے کی کوشش کرو، ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے اپنی ہاتھ سے کیوں نہ ختم کرو؟ ہاتھ سے طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے جو ہے اس کا جو ہے خاتمہ کرو۔ اگر جو ہے زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو پھر کم سے کم دل کے اندر اس کو ضرور برا جانو۔ اور یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین جو ہے وہ درجہ ہے۔ انصاف تب قائم ہوگا، خود بھی منصف بنو اور ظلم نہ کرو اور ظالموں کا ساتھ بھی نہ کرو۔ اس کو کہتے ہیں قسط۔ اور انصاف تب قائم ہوگا جب شہادت کی ضرورت پڑے تو کسی کی غور رعایت کیے بغیر تم شہادت کو قائم کرو۔ شہادت کے اندر بھی انصاف کا تقاضوں کو پورا کرو اور اللہ کے لیے جو ہے شہادت دو، اور کسی سے تمہیں ڈرنے کی اور خوف کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی امیر غریب کی رعایت کرنے کی بھی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، کسی اپنے پرائی کی بھی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو ہے نا قسط ہوگا، پھر جو ہے تم انصاف کو قائم کرنے والے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قوموا قوامین بالقسط کے ساتھ متصل شہادت کا تذکرہ کیا اور فرمایا شہداء للہ، اللہ کے لیے شہادت کو بھی قائم کرنے والے تم بن جاؤ۔ وہ تمہارا معبود ہے، وہ تمہارا مسجود ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، دستگیر ہے، داتا ہے، غوث اعظم ہے، اس لیے اجر تم نے اللہ سے لینا ہے۔ جس وقت انسان یہ سوچے گا نا کہ میں اللہ کے لیے شہادت کو قائم کرنے والا ہوں، پھر وہ جھوٹی شہادت نہیں دے گا، پھر وہ جھوٹی گواہی نہیں دے گا، سچی گواہی جو ہے وہ دے گا۔ اور اسی کا شریعت ہم سے مطالبہ جو ہے وہ کرتی ہے کہ تم سچی گواہی دو، جھوٹی گواہی نہ دو۔
اور گواہی دینے کے اندر اگرچہ تمہاری اپنی ذات کا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، اگرچہ تمہارے گھر کا نقصان کیوں نہ ہو جائے، اگرچہ تمہارے قبیلے کا نقصان کیوں نہ ہو جائے، تمہاری محبوب ہستی کا نقصان کیوں نہ ہو جائے، تم نے سچ کا ساتھ دینا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میرا یا میرے قبیلے کا اس کے اندر نقصان۔ عدل سے مانی جو چیزیں ہیں، رکاوٹ جو بن رہی ہیں، اس کے اندر ایک یہ بھی چیز ہے نا کہ معاشرے کے اندر شہادت جو ہے، گواہی جو ہے، وہ صدق کے دل سے نہیں دی جاتی، انصاف کے اوپر مبنی نہیں دی جاتی۔ جب انصاف کے اوپر مبنی شہادت کو قائم نہیں کیا جائے گا، جج نے تو شہادت کے اوپر جو ہے نا، گواہی کے اوپر فیصلہ دینا ہے۔ جب تم جھوٹی گواہی دو گے، ظاہر بات ہے فیصلہ غلط آئے گا۔ پھر اس لیے فرمایا سچی جو ہے نا وہ شہادت تم نے دینی ہے۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، اور کسی کا لحاظ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ سچ کا تم نے ساتھ دینا ہے اور سچی جو ہے نا وہ شہادت دینی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان جھوٹی شہادت دیتا ہے، یا تو محبت اور مودت آڑے آ جاتی ہے، اور یا پھر دشمنی جو ہے نا آڑے آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ محبت والے رشتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اگرچہ ولو ولا انفسکم، اوپر دیکھیں، اگرچہ وہ شہادت تمہاری اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور اس شہادت کی وجہ سے تمہاری اپنی ذات کو ہی کیوں نہ نقصان اٹھانا پڑے، پھر بھی تم نے سچی شہادت دے دی۔ اور آگے فرمایا اب الوالدین والاقربین، اگرچہ وہ شہادت تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے قرابت والوں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ اب انسان اپنے آپ سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے بھی کرتا ہے، اپنے کنبے قبیلے سے بھی کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو تمہارے محبوب رشتے ہیں نا، اگر ان کے خلاف بھی شہادت دینی پڑے، تم نے سچ کا ساتھ دینا ہے، ان کا لحاظ نہیں کرنا۔ سچ کا ساتھ دو گے تو پھر جو نا کامیابی ہوگی، پھر تمہارے معاشرے کے اندر امن بھی ہوگا۔ اور اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کرنا کہ جس کے خلاف میں شہادت دے رہا ہوں وہ تو بڑا تگڑا بندہ ہے جی، وہ تو بڑا امیر آدمی ہے جی، ممکن ہے میں اس کے خلاف شہادت ہوں، کہیں مجھے نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے۔ اور اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کرنا کہ جس کے خلاف شہادت دے رہا ہوں وہ تو بیچارہ غریب مسکین فقیر آدمی ہے، اگر میں وہ پہلے ہی جو ہے نا پسا ہوا طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اگر میں اس کے خلاف شہادت دوں گا اور جو ہے نا اس کا ستیہ ناش ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں ان یکن غنیا او فقیرا، وہ غنی ہے یا فقیر ہے، تم نے اس کی عمارت کو یا اس کی غربت کو نہیں دیکھنا، تم نے سچ کا ساتھ دینا۔ اللہ اولا بہما، اللہ تم دونوں سے، اللہ ان دونوں سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ کے لیے سچی شہادت دو۔ جن کے بارے میں تم ڈر اور خوف کھاتے ہو نا کہ ان کا نقصان ہو جائے گا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ ان کے لیے اور ایسے اسباب پیدا کر دوں گا جس سے ان کے معاملات آسان ہو جائیں۔ اور اگر جو ہے نا وہ امیر ہے تو پھر تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کا حکم جو ہے نا مقدم رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کا حق زیادہ ہے، اللہ کے لیے تم نے گواہی اور شہادت دینی ہے۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر جو ہے نا محبوب رشتوں کا تذکرہ تھا، اور دوسری وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ دشمنی اور عداوت کی وجہ سے بعض اوقات انسان جھوٹی جو ہے نا گواہی دے دیتا ہے کہ یہ تو میرا دشمن قبیلہ ہے جی، اس لیے اس کی مخالفت کے اندر گواہی دے۔ اس کا تذکرہ اگلی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر فرمائیں گے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ عدل والا معاملہ نہ کرو۔ دشمنی کی وجہ سے ان کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی، عدل سے کام لینا ہے۔ بے شک وہ تمہاری دشمن ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف والا معاملہ کیا ہے۔ لہذا اس چیز کو نہیں دیکھنا یہ میرا دوست ہے یا میرا دشمن ہے، تم نے جو ہے سچی گواہی دینی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، خواہشات کا تابع دار نہیں بننا، سچی گواہی دینی ہے، جھوٹی گواہی نہیں دینی، اور گواہی دینے کے اندر بھی کسی کے طرفدار تم نے نہیں بننا، سچی گواہی جو ہے وہ دینی۔ اور اگر حاکم جماعت کے ساتھ تمہارا تعلق ہے تو کسی کے ساتھ امتیازی سلوک بھی تم نے نہیں کرنا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم کا فرض ہے کہ دونوں فریق جو ہیں ان کے ساتھ مساوات والا معاملہ کرے۔ حاکم کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو ملزم ہوتے ہیں دو فریق، ان دونوں کے ساتھ جو ہے نا مساوی سلوک کرے، کسی ایک کو ترجیح نہ دے۔
مثلا عدالت کے اندر کٹہرے کے اندر دونوں کھڑے ہیں جی، ایک امیر آدمی ہے جی، دوسرا غریب آدمی ہے. امیر آدمی کے لیے جناب اس نے عالی شان کرسی رکھی ہوئی ہے بیٹھنے کے لیے، اور غریب آدمی ایسے نیچے بیٹھا ہوا نہ. ایسا اس وقت وہ دونوں برابر ہیں. امیر ہے تو اپنے گھر میں ہے، وہ غریب ہے تو اپنے گھر میں ہے. عدالت کے اندر قاضی کے سامنے وہ دونوں برابر ہیں. اگر اس غریب آدمی کو کھڑا کیا تو اس امیر کو بھی کھڑا کیا. اگر اس کے لیے بیٹھنے کے لیے کرسی ہے تو اس کے لیے بیٹھنے کے لیے بھی کرسی ہونی چاہیے. اللہ کے پیغمبر نے کیسے کیسے عمدہ جو ہے نا قوانین ہمارے لیے بیان کیے، اور فرمایا کہ قاضی کو چاہیے کہ کسی کی رعایت بھی نہ کرے، اور فرمایا کہ قاضی کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ کسی ایک کی طرف جو ہے نا متوجہ رہے، دوسری کی طرف توجہ کرے ہی نہ، دونوں کی طرف توجہ بھی جو ہے نا ایک جیسے کرے. بلکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، قاضی کو چاہیے کہ کسی ایک کی طرف ہاتھ سے اشارہ بھی نہ کرے اور آنکھ سے بھی اشارہ نہ کرے، دونوں کے ساتھ مساوات والا معاملہ کرے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جج تھے، بہت بڑے قاضی تھے، اللہ نے ان کو بڑی حکمت سے نوازا ہوا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ اپنی آواز کے معاملے کے اندر بھی مساوات کرے قاضی. یہ نہیں کہ یہ غریب مفلس محتاج ہے، جابرانہ انداز کے ساتھ اس سے گفتگو جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، یہ بڑا امیر کبیر ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا قاضی کا بولنے کا لہجہ جو ہے نا وہ بڑا نرم مزاج ہے. نہ، دونوں کے ساتھ آواز بھی ایک جیسی ہونی چاہیے. آواز کے اندر، کلام کرنے کے اندر، اشارہ کرنے کے اندر، بیٹھنے کے اندر، گفتگو کرنے کے اندر قاضی کو چاہیے کہ لوگ ایک جیسی بات، ایک جیسا جو ہے مساوی سلوک. اتنے عمدے قوانین جو شریعت نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان قوانین کے اوپر چلیں گے تو معاشرے کے اندر امن ہی امن ہوگا. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْتَرِضُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر زبان کو موڑو گے، تروڑ مروڑ کرو گے، یعنی شہادت ایسے انداز سے دے رہا ہے، زبان کو ایسے گھما رہا ہے کہ جس سے شہادت کے الفاظ تو ادا ہو رہے ہیں لیکن مفہوم اصل سے ہٹ کے کچھ اور جو ہے نا وہ ادا ہو رہا ہے. سننے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے اور مفہوم کچھ اور جو ہے نا مل رہا ہے. یعنی شہادت کو ایسے توڑ توڑ کے پیش نہ کرو، کھلے کھلے انداز میں واضح الفاظ کے ساتھ جو ہے نا سیدھی سیدھی صاف ستھری بات جو ہے نا کرو جس سے معنی مفہوم بالکل واضح ہو. یہ منافقوں کا طرز ہوتا تھا کہ وہ زبان کو تروڑ مروڑ کے جو ہے نا وہ پیش کیا کرتے تھے. وہ جیسے پیچھے میں نے جمعے پہ بیان کیا تھا کہ جو منافق ہوتے تھے وہ یوں کہا کرتے تھے، راعینا، نہ ایسے نہ کہو. اللہ نے وہ لفظ ہی بولنے سے جو ہے منع کر دیا. تو زبان کو تروڑ مروڑ کے ایسے پیش کرنا کہ جو نہ معنی مفہوم کچھ اور ہو اور اصل سے ہٹ کے اس کو جو ہے وہ پیش کیا جائے، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. اگر گواہی دینی ہے تو بالکل سیدھے سیدھے الفاظ ہونے چاہیے جس کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہونے چاہیے. آسان مفہوم میں یوں سمجھیں، جو معنی الفاظ جو ہے نا وہ بھی نہ بولا کرو شہادت کے اندر جس سے کچھ اور معنی جو ہے نا وہ نکل سکتا ہو. اور تو یا سرے سے ہی جو ہے نا شہادت دینے سے تم اعراض کرو، ایسا بھی جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. آپ دیکھیں نا آج ہمارے معاشرے کے اندر امن کیوں نہیں ہے؟ امن کیوں نہیں قائم ہو رہا؟ ہر جگہ پہ ظلم ہے، ہر جگہ پہ زیادتی ہے، ناانصافی ہے، بددیانتی ہے. کیوں ایسا ہو؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ان قوانین کا جو عملی طور پہ نفاذ ہے نا اس کا فقدان ہے. یہ قوانین عملی طور پہ نافذ نہیں کیے جا رہے. جب تک معاشرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے قوانین کے اوپر عملی طور پہ نفاذ نہیں ہوگا کبھی معاشرے کے اندر امن نہیں آ سکتا. یہ بات یاد رکھیں، اسلامی قوانین کا نفاذ جب تک نہیں ہوگا معاشرے کے اندر امن کبھی قائم نہیں ہو سکتا. آپ دیکھتے آ رہے جمہوری طاقتیں جو ہیں وہ پھر جمہوریت کی بات آ جائے گی، یہ کتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں، ہر روز نئے قوانین بھی بنتے ہیں. اتنے ادارے جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر کام کر رہے ہیں، سول ادارے ہیں، ملٹری کے ہیں، پولیس کے ہیں، پولیس کے بے شمار ادارے ہیں جی، خفیہ ایجنسی ہیں جی، سیکورٹی ادارے ہیں، حفاظتی دستے جو ہے نا وہ پھر رہے ہوتے ہیں. کیا معاشرے کے اندر امن ہے؟ کیا چوری چکاری کم ہو گئی ہے؟ کیا ڈاکے ختم ہو گئے ہیں؟ کیا قتل و غارت ختم ہو گئی ہے؟ کیا زیادت زناکاریاں ختم ہو گئی ہیں؟ جتنی زیادہ ادارے ہیں جرائم بھی اتنے ہی زیادہ ہیں.
اتنے جتنے ادارے ہیں نا امن کو قائم کرنے کے لیے، اس سے زیادہ جو ہے نا وہ جرائم ہیں. خود ادارے جرائم کے اندر ملوث ہیں. انہوں نے امن کیسے قائم کرنا ہے؟ امن معاشرے میں قائم کیسا ہو؟ وہ ادارے خود جو ہے نا سب سے بڑے مجرم ہیں. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے کل دیکھ لیا راولپنڈی کا کمشنر جو ہے نا اس نے خود کھڑے ہوتے جو ہے اعلان کر دیا کہ میں اپنے گناہ کا اقبال جرم کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے. اگر گورنمنٹ چاہے تو مجھے جو ہے نا کچہری کے اندر کھڑی کر کے پھانسی لگائے. جب ادارہ یہ کام کرے گا امن کیسے قائم ہوگا؟ سب سے بڑا فقدان جو ہے وہ عمل ہے. قوانین کے اوپر عمل نہیں. آپ دیکھیں خلفائے راشدین کا جو دور تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، خیر قرون والا دور تھا، امن والا دور تھا، امن والا معاشرہ تھا، سکون ہی سکون تھا، چین ہی چین تھا. کون سے وہاں پہ ادارے تھے؟ کون سے جو ہے سول اور ملٹری جو ہے نا ادھر حفاظتی دستے اور سیکورٹی گارڈ جو ہے نا وہ ہوتے تھے؟ کتنے ادارے جو ہے نا وہ کام کر رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. کتنے جیل خانے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. نہ سود تھا، نہ جناب شراب نوشی تھی. صرف ایک بات تھی کہ ڈٹ کے اللہ کے پیغمبر نے اور خلفائے راشدین نے معاشرے کے اندر قرآن و سنت کے قانون کو نافذ کیا. جس معاشرے کے اندر قرآن و سنت کا قانون نافذ ہوگا وہاں حفاظتی اداروں کی ضرورت نہیں ہے، سیکورٹی گارڈوں کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کے اوپر پولیس اور ملٹری کی ضرورت نہیں ہوتی. وہاں امن ہی امن ہوتا ہے، سکون ہی سکون ہوتا ہے. ان چیزوں کے بغیر، اداروں کے بغیر بھی سکون ہوتا ہے. خلفائے راشدین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر قانون کا نفاذ تھا، قانون والا ڈنڈا تھا. کوئی ہتھیار نہیں تھے، کوئی ایٹم بم نہیں تھا، کوئی جناب اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. جس نے چوری کیا ہاتھ کاٹ دیا، شراب نوشی کی ہے جی درے لگے، زانی نے زنا کیا شادی شدہ رجم کر دو. امن معاشرے کے اندر کوئی خرابی نہیں. جتنی دیر تک، پھر میں اس بات کو دہرانے لگا ہوں، جتنی دیر تک معاشرے کے اندر اسلام کے قوانین کو تم نافذ نہیں کرو گے معاشرے میں امن کبھی بھی نہیں آ سکتا. تم اتنے اور ادارے چاہے جائے کہ تم قائم کرو. یہ ادارے ہمارے اوپر بوجھ ہیں، ان کی تنخواہیں نکل رہی ہیں جی، ان کو مراحات دی جا رہی ہیں جی، ان کو کوٹھیوں اور کاڑے افسروں کو مل رہی ہیں جی، ان کی ہر چیز فری ہے جی، اور بہت سارا عوام کے اوپر. یہ ادارے ہی ہمارے اوپر بوجھ ہیں. یہ ادارے ہی جو عیاشیاں کر رہے ہیں اور بدماشیاں کر رہے ہیں، عوام کو کچھ جو ہے نا بدلیں گے. جب تک اسلامی قانون کا نفاذ نہیں ہوگا اتنی دیر تک معاشرے کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا. آج کے سبق کا خلاصہ بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے ایمان والو، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، عدل کو قائم کرنے والے بن جاؤ، انصاف کو بول بالا کرنے والے جو ہے بن جاؤ، اللہ کے لیے شہادت کو قائم کرنے والے بن جاؤ، سچی شہادت جو ہے وہ دو، سچی گواہی دو، اللہ کے لیے جو ہے نا سچ کا ساتھ دو. سچ کا ساتھ دو گے تو تمہارے معاشرے کے اندر امن اور امن ہی ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا. اگر جھوٹ کا ساتھ دو گے تو پھر آخری جملہ جو ہے بڑا قابل غور ہے. اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اللہ تمہارے عملوں سے واقف ہے. یہ جو خدا خوفی دلائی جاتی ہے نا، جہاں قیامت کا منظر جو قرآن پاک کے اندر ہمارے لیے بیان کیا جاتا ہے، یہ انسان کے دل کے اندر خوف اٹھانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کا دربار لگے گا، اس کے اندر تم کھڑے ہوگے، اس وقت تمہاری کیفیت جو ہے نا یہ ہوگی، ان عذابوں سے تمہیں دو چار ہونا پڑے گا. کس لیے یہ سارا ڈراوا جو ہے ڈرایا جا رہا ہے؟ تاکہ انسان کا دل نرم ہو اور اللہ کے قوانین کو روئے زمین کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرے، عدل و انصاف اور سچی گواہی کا ساتھ دے، تاکہ معاشرے کے اندر امن ہو. جس وقت دنیا کے اندر معاشرے کے اندر امن ہوگا تو سکون ہی سکون ہوگا. جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے اوپر عمل کرے گا، دنیا تو اس کی سنورے گی انشاءاللہ العزیز، آخرت بھی اس کی سنورے. وآخر دعوانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب اغفر وارحم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.